یہ ان دنوں کی بات ہے جب موبائل فون کی سہولت نہ تھی۔ سپہر ہوتے ہی گلیوں میں چہل پہل کا سما ہو جاتا تھا۔ چوک پر کسی برگد کے پیڑ تلے حقہ گڑگڑاتے کچھ عمر رسیدہ لوگ اپنی اپنی حکایات سنایا کرتے، اور ان کے ارد گرد کھیلتے بچے ان سے بیزار ہونے کے بجائے عزت اور تکریم دیا کرتے۔ چونکہ اس کے ابا گاؤں کے نمبردار تھے تو اسے اپنے ہم عمر لڑکوں میں ایک خاص عزت اور مقام حاصل تھا۔ لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے کھیلا کرتے اور اس بات کو بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ ہر کوئی ایک دوسرے کو بہن بھائی ہی سمجھتا تھا۔ کھیلتے کھیلتے کب بچپن سے لڑکپن آیا اور پھر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا معلوم ہی نہ ہوا۔ جو یار دوست بچپن کے ساتھی تھے، اگرچہ وہ اب بھی ایک ساتھ ہی ہوتے تھے، مگر ان کی ہم عمر لڑکیاں اب گھروں سے کم ہی باہر نکلا کرتیں، جس کی وجہ سے اسے بہت غصہ بھی آتا تھا۔ بچپن کی دوستوں میں ایک لڑکی زیبا بھی تھی۔ زیبا اور وہ ہمیشہ ساتھ ساتھ ہی رہتے تھے، حتیٰ کہ اگر کھیل میں بھی بادشاہ اور ملکہ بننا ہوتا تو وہ خود بادشاہ بن کر ملکہ ہمیشہ اسے ہی بنایا کرتا تھا۔ شاید اس کی نظر شروع سے ہی اس پر تھی، اور وہ بھی مستقیم کو بہت بھاؤ دیا کرتی تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ بڑے ہو جائیں گے تب بھی ساتھ ہی رہا کریں گے، مگر ایسا ہو نہیں سکا، کیونکہ اب زیبا گھر سے نکلتی ہی نہیں تھی۔ 10 جماعتیں پڑھ کر مستقیم ابا کے ساتھ رہنے لگا۔ ارادہ تھا کہ شہر جائے گا اور مزید پڑھ لکھ کر افسر بنے گا، مگر اس کی ماں نے دہائیاں دے دے کر ابا کو منع کیا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں اسے خود سے دور نہیں بھیج سکتی۔ تو ابا نے کہا کہ بس زمینوں سے ہوئی پیداوار کا حساب کتاب رکھنا ہی اس کا کام ہے۔ صالح مستقیم کے چچا کی بیٹی تھی اور زیبا کی بہت قریبی سہیلی بھی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح صالحہ کو اعتماد میں لے کر زیبا تک اپنا پیغام پہنچائے کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ مستقیم جانتا تھا کہ جو وہ زیبا کے لیے محسوس کرتا ہے وہ بھی اس کے لیے وہی جذبات رکھتی ہے۔ صالحہ گو کہ اچھی لڑکی تھی، مگر زبان کی بے حد تیز تھی۔ مستقیم کو یہ ڈر تھا کہ اگر اسے اپنا رازدان بنایا بھی تو یہ نہ ہو کہ وہ اس کی ماں کو جا بتائے، اور پھر زندگی اس پر تو نہیں مگر زیبا پر ضرور تنگ ہو جائے گی۔ اسی لیے وہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا کہ صالحہ سے بات کرے، اور ایک دن وہ موقع اسے مل ہی گیا۔ اس بار گندم کی فصل زیادہ اچھی ہوئی تھی تو پیداوار میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا تھا۔ ابا اور اماں نے گودام میں کئی تھیلے بنوا کر رکھے تھے جو کہ گاؤں میں تقسیم کرنے تھے۔ چاچا اور چاچی بھی وہیں تھے، تو صالحہ گھر میں اکیلی تھی۔ مستقیم جو کہ موقع کے تعاقب میں تھا جھٹ پٹ گھر پہنچا۔ صالحہ گھر کے کام کاج کرنے کے بعد کوئی خواتین کا شمارہ ہاتھ میں لیے صحن میں رکھی بڑی سی لال پائیوں والی چارپائی پر نیم دراز تھی۔ اس نے گھر میں قدم رکھا، ایک نظر مستقیم کو دیکھ کر وہ بیٹھ گئی اور نظریں شمارے پر دوڑانے لگی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، اس کے سامنے والی چارپائی پر بیٹھتے مستقیم نے کہا۔ تو اس نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ گو کہ بچپن ساتھ ہی گزرا تھا، مگر اس نے زیادہ اس سے بے تکلف ہونے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی۔ بولو۔ اس کے شاہانہ انداز اور تحکم بھرے لہجے سے اسے چڑ ہوئی۔ وہ جانے کیوں ایسے ہی بات کرتی تھی جیسے کسی ریاست کی شہزادی ہو۔ کیا تم اچھی رازدار ہو؟ یہ کیسا سوال ہے؟ اس کے ایسے بے تکے سوال پر ابرو اچکائے اس نے پوچھا تو بے اختیار دانت پیستے وہ مسکرایا۔ یہ ایک جبری مسکراہٹ تھی۔ مستقیم کو بس اپنا کام نکلوانا تھا اس سے۔ دیکھو، مجھے تم سے ایک کام ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اسے خود تک ہی محدود رکھو، یعنی کسی کو معلوم نہ ہو کہ میں نے تمہیں کیا کہا ہے۔ یوں سمجھو کہ یہ میری زندگی کا بہت بڑا راز ہے جس میں تمہیں شریک کرنے والا ہوں۔ کام بتاؤ کیا ہے؟ راز میں شریک کرنے والا ہوں، منہ بنا کر اس کی نقل اتارتے صالحہ نے کہا، تو اس پر جیسے گھڑوں پانی پھر گیا۔ وہ لڑکی ایسی ہی تھی، ذرا جو لحاظ رکھنا جانتی ہو۔ بہرحال اسے کام تھا تو عزت نفس کو سائیڈ پر رکھتے اس نے صالحہ کی طرف مشکور نگاہوں سے دیکھتے بات کا آغاز کیا۔ زیبا تمہاری دوست ہے نا؟ مجھے وہ پسند ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، کیا تم میری مدد کرو گی؟ کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہنا۔ تحیر زدہ لہجے میں وہ بولی تو وہ ذرا محتاط ہو گیا۔
دل میں ڈر تھا کہ کہیں اس کو پھینٹی ہی نہ لگوا دے۔ تمہاری دوست زیبا سے مجھے محبت ہے، اب کی بار اس نے ہمت کرتے کہہ ہی دیا، مگر اس کی نکرئی ہنسی کو سنتے ہی وہ کئی لمحے بس اسے دیکھے ہی گیا۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہنس سکتا ہے؟ اس کے ذہن میں یہ سوال ابھرا۔ لا حول ولا قوت بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تو صالحہ کی ہنسی تھمی۔ یہ وہ کیا سوچ رہا تھا؟ وہ یعنی کہ مستقیم اس صالحہ کے حسن میں ایک پل کے لیے بھی کھو کیسے سکتا ہے؟ اپنی سوچ پر 1000 بار لعنت بھیجتے اس نے صالحہ کی طرف دیکھا جو خشمگین نگاہوں سے اسے تک رہی تھی۔ وہ بھی کرتی ہے تم سے محبت، یا خیالوں میں ہی پینگے بڑھا لی ہیں موصوف نے عشق کی؟ طنزیہ لہجے میں اس نے پوچھا تو مستقیم نے تصور میں اس کی گردن دبائی۔ مجھے پتہ ہے وہ بھی کرتی ہے۔ اس کے پر یقین لہجے پر صالحہ دھیمے سے مسکرائی۔ چلو میں کروں گی اس سے بات، پھر بتاؤں گی تمہیں۔ اس کے اتنے پرخلوص لہجے پر مستقیم کو شک ہوا کہ یہ اتنی میٹھی کیسے بن سکتی ہے، مگر پھر سارے واہموں کو جھٹکتے وہ باہر نکل گیا۔ اس کے وہاں سے جاتے ہی صالحہ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی اور پرسوچ انداز میں اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے لگی۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ مستقیم اس کی اولین چاہت تھا، اس کی دعاؤں میں مستقل رہنے والا نام۔ وہ کیسے کسی اور سے محبت کر سکتا تھا؟ دیوار پر ٹنگے آئینے کے آگے جا کر خود کو بغور ہر زاویے سے اس نے دیکھا۔ زیبا میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ خوبصورت ہوں میں۔ پھر ایک عزم سے آنسو پونچھتے اس نے خود کو تسلی دی۔ فکر مت کرو مستقیم، تمہاری محبت کی تو بھنک بھی نہیں پڑنے دوں گی میں زیبا کو۔ ہاں، بڑا آیا زیبا سے محبت کرنے والا۔ تبھی کھٹکے کی آواز پر اس نے دیکھا تو امی ابا اور تایا تائی گھر واپس آ گئے تھے۔ وہ جلدی سے ان کی طرف چل دی۔ مستقیم کو قوی امید تھی کہ صالحہ زیبا سے بات کرے گی اور اس کا معاملہ آگے بڑھے گا۔ دوسری طرف صالحہ اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی، لیکن جانتی تھی کہ جتنی وہ کائیاں ہے اس سے زیادہ مستقیم ہوشیار ہے۔ گھر میں اماں اور تائی کے ہوتے مستقیم کو اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا، اور صالحہ اسے کوئی موقع دے بھی نہیں رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مستقیم اس سے زیبا کے بارے میں پوچھے گا۔ ایک روز تڑکے ہی دروازہ بجا۔ ابا اور چاچا صحن کے بیچ رکھی چارپائیوں پر بیٹھے حقہ گڑگڑاتے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور تینوں خواتین باورچی خانے میں تھیں۔ خیر ہوئی صابرہ، صبح ہی صبح دیدار کروا دیا، مستقیم نے مذاق کرتے ہوئے ادھیڑ عمر مائی صابرہ کو کہا، جو گاؤں بھر میں ایک گھر سے دوسرے گھر سدے دینے کے لیے مشہور تھی۔ کیا حال چال ہے مستقیم بہو؟ تیری اماں اور چاچی نہیں دکھائی دے رہی۔ اس کی آواز سنتے ہی چاچی اور اماں باورچی خانے سے باہر آئیں، جبکہ صالحہ دروازے پر ہی رک کر انہیں دیکھنے لگی۔ بھلے چنگے ہو سب؟ مائی نے پوچھا تو اس بات میں سر ہلاتے چاچی نے ایک اور چارپائی بچھائی۔ صالحہ ایک پیالی چائے لاؤ مائی کے لیے، اماں نے کہا تو مستقیم کی نظر بے اختیار ہی باورچی خانے کے دروازے پر کھڑی صالحہ پر پڑی۔ یہ اچھا موقع تھا، وہ اس سے زیبا کی بابت پوچھتا۔ وہ سب باتوں میں مشغول ہوئے تو اس نے کچن کی راہ لی۔ اے سنو، تم نے بات کی زیبا سے؟ تمہاری ملاقات ہوئی یا نہیں؟ صالحہ کو اس کے آنے کا اندازہ تھا، اسی لیے وہ جواب پہلے سے ہی گھڑ کے بیٹھی تھی۔ میں جا ہی کہاں پائی ہوں اس کی طرف، گھر کے کاموں سے فرصت ملے تو ہی جاؤں گی نا میں، مگر تم فکر نہیں کرو، جلد ہی چکر لگانا ہے میں نے اس کے گھر کا۔ بغیر اس کی طرف دیکھتے صالحہ نے جلدی جلدی کہا تو مستقیم نے اس کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ جھٹکے سے مڑ کر ابرو اچکاتے صالحہ نے اسے دیکھا اور پھر گھوری سے نوازا۔ میرے خیال سے تمہیں مجھ سے کام ہے، بغیر کسی غرض کے اگر میں تمہارے کام آ ہی رہی ہوں تو اپنی یہ تفتیش اپنے پاس رکھو، سمجھ آئی؟ اس کی طبیعت صاف کرتے صالحہ نے کہا تو وہ کھسیانہ سا ہنس دیا۔ صالحہ نے شکر کا سانس لیا۔ اب اس کو زیبا سے مل کر مستقیم کے خلاف اسے بھڑکانا تھا، کیونکہ زیبا کی باتوں سے اکثر مستقیم کی تعریف جھلکتی تھی، جو کہ وہ حق سمجھ کر وصول کرتی تھی۔ کیا واقعی زیبا بھی اس سے محبت کرتی ہے؟ اس نے جبڑے بھینچتے ہوئے سوچا۔
آخر ایسا کیا ہے اس میں جو مستقیم کو میں نظر نہیں آئی؟ برتن پٹختے اس نے سوچا۔ اصل میں اسے اپنی ذات کی نفی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ گھر کے بڑوں نے مستقیم اور صالحہ کا رشتہ بچپن سے طے کر رکھا تھا، مگر بچوں کو اس سے لا علم رکھا تھا۔ مگر کچھ سال بعد صالحہ نے اپنے اماں ابا کی باتیں سن لی تھیں۔ جب اس پر یہ انکشاف ہوا تو وہ دل سے مستقیم کو اپنا مان چکی تھی۔ وہ کیوں کر اسے کسی اور کے ساتھ تصور بھی کرتی، مگر اب اسے زیبا پر رہ رہ کر غصہ آتا۔ وہ کیوں ان دونوں کے بیچ میں آ گئی تھی؟ مائی صابرہ نے گاؤں میں میلاد کا بلاوا دیا تھا، اس لیے دوپہر ہوتے ہی وہ اپنی اماں اور تائی کے ساتھ میلاد پر چلی گئی۔ اس کا مقصد زیبا سے ملنا بھی تھا، جو کہ یقیناً وہاں آنے والی تھی۔ پورے گاؤں کی خواتین کے لیے شامیانے لگا کر میلاد کا انتظام کیا گیا تھا۔ میلاد گو کہ شروع ہو چکا تھا، مگر وہ اور زیبا چونکہ کافی دنوں بعد ملی تھیں تو ایک دوسرے سے باتوں میں مشغول ہو گئیں۔ آس پاس کی کچھ خواتین نے انہیں چپ رہنے کو بھی کہا، مگر انہوں نے اپنی آواز آہستہ کر لی، لیکن باتیں کرنا بند نہ کیا۔ تمہیں پتہ ہے یہ ساتھ والے گاؤں کے قریب ایک بابا جی کا آستانہ ہے؟ میں نے سنا ہے گاؤں کے اکثر لوگ وہاں جاتے ہیں اپنے اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے تعویذ وغیرہ لینے۔ اماں بھی گئی تھیں۔ ہیں؟ تمہاری اماں کیوں گئی؟ ان کو کیا کام پڑ گیا؟ اماں چاہتی ہیں کسی اچھے گھر میں بات پکی ہو جائے میری۔ تم تو جانتی ہی ہو اپنے خاندان میں ایک ہی ہوں جس نے 10 جماعتیں پاس کر رکھی ہیں، باقی تو سب ان پڑھ ہیں۔ بھئی میں نے تو اماں سے صاف کہہ دیا کہ اگر شادی کرنی ہی ہے تو پڑھا لکھا داماد ڈھونڈو۔ ٹھیک کہا نا میں نے؟ صالحہ کی رائے لیتے زیبا نے کہا تو صالحہ محض ہوں کر کے رہ گئی۔ ویسے تمہیں ایک بات بتاؤں، ہمارے گاؤں میں دور دور تک تمہارے تایا زاد مستقیم جیسا سونا لڑکا کہیں نہیں ہے۔ مجھے وہ اچھا بھی لگتا ہے۔ ہائے بچپن کیا گیا، ملنا ملانا ہی چھوٹ گیا۔ تمہیں یاد ہے کیسے وہ میرے آگے پیچھے پھرا کرتا تھا؟ شرارت سے پرانا وقت یاد کرتے زیبا ہنس پڑی، جبکہ صالحہ مسکرا بھی نہ سکی۔ مگر مجھے اس کی باتوں سے لگا ہے جیسے اس کو کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے کی خواہش ہے۔ اب دیکھو نا، یہاں گاؤں میں تو سب واجبی سی شکل و صورت کی ہیں، مجھے تو لگتا ہے وہ کوئی حور پری ہی بیاہ کر لائے گا۔ اس کے دماغ سے مستقیم کی شبیہ مٹانے کی اپنی سی کوشش کرتے صالحہ نے کہا، نہیں یار، میرا نہیں خیال کہ وہ حسن پرست ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر تم پر ہی نہ مر مٹتا۔ رب دی سونی، ہمارے گاؤں کی سب سے سونی کڑی تو تم ہی ہو۔ اس کی بات سنتے صالحہ نے ٹھنڈی آہ بھری، کاش اس کو میں نظر آ ہی جاؤں۔ دل میں سوچتے صالحہ نے اس کے عام سے نقوش دیکھے۔ اچھا سنو، کیوں نہ تم اور میں اس بابا جی کے آستانے پر چلیں، کوئی تعویذ ہی لے لیں گے۔ مگر وہ دست شناس بھی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اسے انگریزی میں، پامسٹ۔ ہاں پامسٹ بھی ہیں، ہاتھ دیکھ کر قسمت کا حال بتاتے ہیں۔ نہیں رہنے دو تم، پتہ نہیں کیسا آستانہ ہے، کیسے لوگ ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے ایسے عامل بابوں سے۔ صالحہ کے صاف انکار پر اس نے منہ بنایا۔ ہمارے ساتھ والی سکینہ ہے نا، اس نے جانا ہے وہاں۔ میں تو تم سے پوچھ رہی تھی اگر چلنا چاہو تو۔ میں سوچ رہی ہوں کوئی ایسا تعویذ ہی لے لوں جس سے میری پسند کا رشتہ آئے، تمہارے تایا زاد مستقیم کا ہی آ جائے۔ ہنستے ہوئے مذاق میں زیبا نے آنکھ مارتے کہا تو صالحہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اللہ نہ کرے، بے ساختہ دل میں کہتے اس نے زیبا سے نظریں چرائیں۔ گھر آ کر بھی صالحہ کا دل بوجھل اور اداس رہا۔ زیبا کی بات یاد کرتے اس نے اپنے ہاتھ کی لکیروں کو ٹوٹے دل سے دیکھا۔ جو لوگ ہاتھ کی لکیروں میں نہیں ہوتے انہیں دل میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مستقیم کو سب نظر آتا ہے سوائے میرے، اور مجھے اس کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں۔ گلے میں اٹکے آنسوؤں کو حلق میں اتارتے اس نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا۔ اگر وہ میرا نہیں ہے تو اسے میرے دل سے بھی نکال دے یا اللہ، ورنہ میں تو ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر بے موت ماری جاؤں گی۔ بھری آنکھوں سے التجا کرتے وہ کوئی دیوانی لگی۔ دوسری طرف زیبا اور سکینہ اس بابا جی کے آستانے پر پہنچی۔
رش کم ہونے کی وجہ سے جلد ہی ان کی باری آ گئی۔ بابا جی، میں نے اپنا ہاتھ دکھانا ہے، مجھے بتائیں میری آنے والی زندگی کیسی ہے اور شادی کس سے ہوگی؟ کچھ جھجکتے ہوئے اور آہستہ آواز میں زیبا نے پوچھا۔ سکینہ اس کی بات سنتے دبا دبا سا ہنس پڑی۔ بابا نے گہری نظروں سے زیبا کو دیکھا، جو آنکھیں میچے عامل بابا کے سامنے اپنا ایک ہاتھ کیے تعظیم سے بیٹھی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر پشت کو دیکھتے وہ مسکرایا، پھر ہتھیلی کو بغور دیکھنے لگا۔ انگوٹھے سے ہتھیلی کو آہستہ آہستہ سہلاتے عامل نے اس کو ندیدے پن سے دیکھا۔ تمہاری زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ آنے والے ہیں، دولت بھی خوب ہوگی۔ اچھا، یعنی میری شادی امیر گھر میں ہوگی؟ ہاں ہاں، بہت امیر گھر میں۔ عامل بابا نے جان چھڑواتے اس کے ہاتھ کو دبا کر چھوڑ دیا تو سکینہ اپنا ہاتھ دکھانے لگی۔ زیبا بہت خوش تھی کہ عامل بابا نے اس کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ وہ فطرتاً لالچی طبیعت کی تھی۔ اپنے گاؤں واپس آتے ہوئے سکینہ اپنی ماسی کے ہاں چلی گئی، جو کہ رستے میں ہی پڑتا تھا۔ باقی کا تھوڑا سا راستہ بچا تھا کہ اسے اپنے ڈیرے سے مستقیم نکلتا دکھائی دیا۔ وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ کچی پگڈنڈی پر وہ اس کے آگے آگے چلنے لگا تو وہ سر جھکائے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اس کے پوچھنے پر زیبا نے کہا، اب ٹھیک ہوں میں۔ متبسم لہجے میں مستقیم نے کہا، اچھا صالحہ نے تم سے بات کی میرے بارے میں؟ میرا پیغام دیا؟ تمہارے بارے میں کیا بات کرنی تھی اس نے مجھ سے؟ کیسا پیغام؟ حیرت سے زیبا کے پوچھنے پر وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگا تو وہ بھی چلتے چلتے رک گئی۔ تم لوگ ملے نہیں میلاد پر جو گاؤں میں ہوا تھا؟ ہاں ملے تھے، کافی دیر ایک ساتھ بیٹھے بھی رہے، مگر اس نے تو کوئی پیغام نہیں دیا۔ مستقیم ایک دم سنجیدہ ہوا۔ اسے صالحہ پر یقین کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، مگر یہ تو شکر تھا کہ زیبا خود ہی سرے راہ اس سے ٹکرا گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا اس نے تم سے کیوں پوشیدہ رکھا، مگر میں تم مجھے اچھی لگتی ہو، اب سے نہیں بچپن سے، اور میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ تمہاری کیا رائے ہے میرے بارے میں؟ زیبا اس کی بات پر ساکت رہ گئی۔ ایسے بھی دل کی مرادیں برایا کرتی ہیں۔ وہ اس کی طرف محبوبانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا اور زیبا کو لگا وہ پگھل جائے گی اس کی ان نرم گرم نگاہوں سے۔ اس کے چہرے پر اترتے گلال اور شرمیلی مسکراہٹ کو دیکھتے مستقیم کو اپنا جواب مل چکا تھا۔ وہ نظریں نیچے کیے دھیمے سے ہنس دیا اور کچھ پل اسے یک ٹک دیکھتا رہا۔ چلو آ جاؤ۔ اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے مستقیم پگڈنڈی پر چلنے لگا تو زیبا اس کے قدموں کے نشانات پر اپنے پاؤں رکھتے ہوئے قسمت کے اس حسین موڑ پر شکر گزار تھی۔ گھر آتے ہی اس نے صالحہ کو جا لیا۔ تم نے بات کی تھی زیبا سے؟ میلاد میں ملاقات ہوئی تھی تمہاری؟ ایک دم بوکھلاتے ہوئے صالحہ سے فوراً کوئی جواب نہ بن پڑا تو مستقیم نے تعجب سے اسے دیکھا۔ وہ تو آئی ہی نہیں تھی میلاد میں۔ کچھ دیر اس کے رنگ اڑے چہرے کو دیکھتے رہنے کے بعد اس نے ہنکارا بھرا، اچھا ٹھیک ہے۔ مستقیم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر صالحہ جھوٹ کیوں بول رہی ہے، مگر خیر اس نے زیادہ اس بارے میں سوچا ہی نہیں اور نہ ہی صالحہ کو شرمندہ کیا۔ وہ تو اس بات پر خوش تھا کہ اسے زیبا کی جانب سے مثبت جواب مل گیا ہے۔ صالحہ نے اپنی محبت کھونے کا دکھ دل میں دبا لیا۔ کچھ روز بعد ہی زیبا نے اسے مستقیم سے ملاقات کا بتا دیا تھا۔ وہ مستقیم سے جھوٹ بولنے پر شرمسار تھی اور زیبا سے سچ چھپانے پر بھی، تو اس نے مستقیم کے سامنے آنا بالکل ترک کر دیا، اپنا معاملہ قسمت پر چھوڑ دیا۔ نمازیں لمبی ہو گئیں، حتیٰ کہ وہ تہجد بھی پڑھنے لگی۔ زیبا آج کل ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ من پسند شخص کی محبت کا سوچ کر ہی اس کا دل گدگدا جاتا تھا۔ مستقیم کو آتے جاتے ایک دو بار دیکھ چکی تھی تو نظروں ہی نظروں میں حکایات دل سنانے کی کوشش کی تو لگا کہ زندگی یہی ہے اور حسین ہے۔ زیبا کے چھوٹے بھائی کے ذریعے مستقیم کو پتہ چلا کہ وہ اپنی ماسی کی طرف گئی ہے۔
اسے گئے 2 ہفتے ہو گئے تھے اور یہ وقت مستقیم نے بہت مشکل سے کاٹا تھا۔ اسے صالحہ کو دیکھ کر بہت الجھن ہوتی تھی، عجیب سی کشمکش کا شکار تھا وہ۔ یہ لڑکی بہت سنجیدہ ہو گئی تھی، بات بے بات کہے لگانا چھوڑ چکی تھی، اور تو اور اس نے یہ نوٹس کیا تھا کہ جہاں بھی مستقیم جاتا وہ جگہ فوراً صالحہ چھوڑ کر منظر سے غائب ہو جایا کرتی۔ جانے اس کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ زیبا کے چھوٹے بھائی سے ہی اسے پھر زیبا کی واپسی کی خبر ملی۔ وہ اب ایک بار اس سے مل کر اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ اپنے والدین کو اس کے گھر بھیجے گا۔ اسے یہ لگتا تھا کہ اکلوتا اور لاڈلا ہونے کی وجہ سے اس کی بات نہیں ٹالی جائے گی، اور نہ ہی وہ اپنی بچپن کی منگنی سے واقف تھا۔ لیکن زیبا سے بات کیسے کرے یہ پریشانی تھی اسے، کیونکہ اب صالحہ تو اپنی دنیا میں جیسے گم ہی ہو گئی تھی اور کوئی راستہ اس کے پاس تھا نہیں۔ تھک ہار کر پھر سے صالحہ کی مدد لینے کا سوچا، گو کہ وہ دل سے یہ نہیں چاہتا تھا مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ صالحہ کو اس نے مٹی سے بنے چولہے کے پاس بیٹھے دیکھا جس میں بجھی ہوئی راکھ سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہ مکمل سیاہ لباس میں دوسری طرف منہ کیے زمین پر تنکے کی مدد سے آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ لمبے بالوں کی چٹیاں کمر پر اداس ناگن کی طرح پڑی تھی۔ بالوں کو ستائش سے دیکھتے وہ اس کے عین پیچھے جا کھڑا ہوا تو اس کے ہاتھوں کی حرکت کو غور سے دیکھنے لگا کہ آخر وہ لکھ کیا رہی ہے۔ بار بار ایک ہی نام کو لکھ کر مٹاتے اور پھر لکھتے دیکھ کر اس کے سامنے ہفتے اقلیم کھوم گئے۔ مستقیم، مستقیم، مستقیم۔ آخر وہ اس کا نام کیوں لکھ رہی تھی؟ یہ سوال ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر برسنے لگا۔ الٹے قدموں چلتے وہ گھر سے باہر نکل آیا۔ جو وجہ اس کی سمجھ میں آئی تھی دل اور دماغ وہ ماننے سے قاصر تھا۔ صالحہ اس سے محبت کرتی ہوگی یہ تو وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے رفتہ رفتہ سب یاد آنے لگا۔ کیوں اس نے زیبا کو پیغام نہیں دیا، اس سے جھوٹ بولا، پھر جب اس کو پتہ چل گیا کہ زیبا بھی اس سے محبت کرتی ہے تو کیسے وہ منظر سے غائب ہونا شروع ہوئی، خاموش ہو گئی، سنجیدہ رہنے لگی۔ اپنی محبت کو کھونے پر صبر آنا مشکل ہوتا ہے، صبر آ بھی کیسے سکتا ہے؟ تو یہ وجہ تھی اس کے ایسے رویے کی۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے سوچ کر رہ گیا، دماغ کو زیبا کی طرف بمشکل موڑتے مستقیم نے زیبا کے چھوٹے بھائی کو پیسوں کا لالچ دے کر اپنا پیغام دیا کہ وہ اس سے ندی کے پاس شام کو ملنا چاہتا ہے۔ شام سے پہلے ہی وہ وہاں پہنچ گیا۔ چونکہ سردیاں تھیں تو گاؤں کے لوگ شام ہوتے ہی گھروں میں دبک جایا کرتے تھے۔ زیبا صالحہ سے ملنے کا بہانہ کرتے اپنی اماں سے مشکل سے اجازت لے کر وہاں آئی تو دیکھا کہ مستقیم بے صبری سے اس کا انتظار کرتے ٹہل رہا ہے۔ شکر ہے تم آ گئی، میں کب سے انتظار کر رہا تھا۔ کیسی ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، جلدی بولو کیوں بلایا ہے؟ کوئی مجھے دیکھ نہ لے تمہارے ساتھ۔ کچھ پل بیٹھو تو صحیح، اتنے دن لگا کر آئی ہو ماسی کے گھر، ذرا میرا خیال نہ کیا کہ تمہیں یاد کر رہا ہوں گا میں۔ نروٹھے پن سے شکوہ کرتے اس نے کہا تو وہ بیزاری سے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو مستقیم، تم مجھے اچھے لگتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ سب ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ میری ماسی کے گاؤں سے میرا رشتہ آیا ہے، بہت اونچے گھر سے، اور لڑکا 14 جماعتیں پاس ہے، کئی مربع زمینیں ہیں ان کی، جلد ہی میری شادی ہو جائے گی تو اب تم میرا انتظار کرنا بند کر دو۔ وہ اس کی باتیں سن کر چند ثانیے اسے دیکھتا رہا اور وہ ارد گرد نظریں دوڑائے مسلسل اس کو نظر انداز کر رہی تھی۔ مگر ہم تو محبت، کیا میں نے تم سے کبھی کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ اس کی بات کاٹتے درستگی سے زیبا نے کہا تو وہ پھیکا سا ہنس دیا۔ غریب تو میں بھی نہیں ہوں زیبا، دکھتے دل سے اس نے کہا۔ ہاں مگر اس جتنے امیر نہیں ہو نا، خالی محبت کا ہار ڈالوں گی کیا میں گلے میں؟ تمسخر سے اسے دیکھتے زیبا نے پوچھا۔ جاؤ تم، بلا ارادہ اس کے منہ سے نکلا تو وہ ٹھٹک گئی اور پھر سر جھٹکتے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ مستقیم کو اب صالحہ کے ٹوٹے دل کی تکلیف کا ادراک ہوا۔ ایک دل اس کی وجہ سے اداس تھا تو اس کے اندر بھی اداسی گھر کر گئی تھی۔
وہ گھر لوٹا تو اماں چائے بنا رہی تھیں۔ چائے پیے گا میرا پتر؟ محبت سے انہوں نے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ چاچی اور باقی سب کہاں ہیں؟ تیرے ابو اور چاچا بیٹھک میں بیٹھے ہیں، ان کا کوئی جاننے والا آیا ہے، اور چاچی صالحہ کو حکیم کے پاس لے کر گئی ہے۔ رب جانے کیا ہوا ہے، ہنسنا بولنا ہی چھوڑ گئی ہے میری دھی۔ اچھا تو ایسا کر، صالحہ کے کمرے سے انگیٹھی اٹھا کے لیا، میں کوئلے اس میں رکھ دوں گی، کمرہ گرم رہے گا اس کا۔ ڈھیلے قدموں سے چلتے وہ صالحہ کے کمرے میں آیا۔ انگیٹھی کو اٹھایا ہی تھا کہ کھلی الماری پر نظر پڑی۔ انگیٹھی واپس رکھتے الماری کو بند کرنے لگا کہ ایک لکڑی کے چھوٹے سے صندوق پر اس کی نظر پڑی، جس کی بناوٹ اس قدر خوبصورت تھی کہ وہ اسے باہر نکال کر پلنگ پر بیٹھ کر کھولنے لگا۔ گو کہ یہ غیر اخلاقی حرکت تھی، مگر وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ اس کی کنڈی کھولتے ہی جو چیزیں برآمد ہوئیں تو وہ بے ساختہ آنکھیں مینچ گیا۔ ایک ہی دن میں یہ تیسرا جھٹکا تھا جو اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ گیا تھا۔ صالحہ کا اس کے نام کو بار بار لکھنا، زیبا کا دولت کی خاطر اس کی محبت سے منہ موڑنا، اور اب یہ صالحہ کا اس کے لیے عشق، اس کی ایک خراب گھڑی، رومال، ایک ٹوٹا پین، کبھی بچپن میں دیا گیا ایک چھلا جو وہ کسی میلے سے واپسی پر صالحہ کے لیے لایا تھا، اس کی استعمال کی ہوئی عطر کی خالی بوتل، اسی طرح کی کئی چیزیں تھیں۔ تازہ تازہ کھائی محبت کی چوٹ پر یہ کیسا مرہم رکھا تھا صالحہ نے کہ اسے ہی اس کی خبر نہیں تھی۔ لبوں کی تراش میں ایک خوبصورت سی مسکراہٹ نے اپنی جگہ بنائی تھی تو صالحہ کی تصویر چھم سے تصور کے پردے پر لہرائی۔ ہیرے کو چھوڑ کر پتھر کے تعاقب میں کتنا وقت ضائع کیا میں نے۔ مستقیم کے لبوں سے یہ الفاظ نکلے تو وہ خود ہی اپنے الفاظ پر حیران ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ صندوق بند کر کے باہر نکلتا، کمرے میں صالحہ داخل ہوئی اور اس کے ہاتھ میں اپنی قیمتی چیز دیکھ کر تیر کی طرح اس کی طرف لپکی۔ صندوق تقریباً اس سے چھینتے وہ الماری میں رکھ کر مڑی تو مستقیم کو اپنی طرف دیکھتے پایا۔ یا اللہ، اب یہ میرا مذاق بنائے گا، رسوا کرے گا مجھے۔ یہ بہت غیر اخلاقی حرکت تھی، دانت پیستے اس نے کہا تو وہ اپنی مسکراہٹ دبا گیا۔ میری ہی تو چیزیں تھیں۔ اس کے جواب پر وہ ہونک ہوئی اور جلدی سے باہر کی طرف دوڑ لگا دی، مگر آدھے راستے میں ہی مستقیم نے اس کی کلائی کو تھام کر واپس کھینچا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہر بار منظر سے غائب ہو جانے دوں گا تمہیں؟ شرمندگی اور مارے خفت کے وہ سرخ پڑ گئی۔ دیکھو، ہاں، خدا کے لیے مجھے خود کو دیکھنے دو، تم مجھے کیوں نظر نہیں آئی؟ اس کی بات کاٹتے مستقیم نے اسے نظروں سے ہی اپنے دل میں اتارا تھا۔ کیوں؟ زیبا کہاں ہے؟ تمہاری محبت۔ یہ کہتے ہی صالحہ کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر گرے۔ اس کا باب میری زندگی سے ختم ہو چکا ہے۔ ہرس کی ماری لڑکی میری محبت نہیں ہو سکتی۔ مستقیم کے سرد لہجے میں کہنے پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا تم مجھے اجازت دو گی؟ کس بات کی؟ مستقیم کے سوال پر اس نے روتے روتے ہی پوچھا۔ خود سے محبت کرنے کی۔ اس کے جواب پر وہ رونا بھول کر اسے ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ مستقیم نے اس کے گالوں سے آنسو پونچھے تو وہ اس کی اتنی سی توجہ ملنے پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایسے رو کر میرے دل کو ویران مت کرو، چلو اب مسکرا دو کہ زندگی آسان لگے۔ صالحہ محبت کے احساسات سے مغلوب ہو کر مسکراتے ہوئے پلکیں موند گئی۔ انگیٹھی اٹھا کر مستقیم باہر جا چکا تھا، لیکن اس کی زندگی میں بہار آ گئی تھی۔